معزز سامعین گرامی قدر، آج پورے وطن کے اندر، پورے ملک کے اندر اہل سنت کی جماعتوں کی طرف سے یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ کس حوالے سے یہ یوم تشکر ہے، اس بات کو سمجھنا بھی اور اس بل کے فوائد کو سمجھنا بھی ہمارے سب کے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ جیسے ہی ایک بل قومی اسمبلی سے منظور ہوا، سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی سا بپا ہو گیا ان لوگوں کی طرف سے جو اس بل کے اندر سزاؤں کے اضافے کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں۔ بل ناموس صحابہ کا پاس ہوا جس کے اندر سزاؤں میں اضافہ ہو گیا۔ عبدالاکبر چترالی صاحب اور جے یو آئی کے اراکین نے اس بل کی منظوری میں بہترین کردار ادا کیا، بلکہ جو قرارداد پیش کی وہ عبدالاکبر چترالی صاحب نے پیش کی اور وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ پورے پاکستان کے مسلمان ان کے احسان مند ہیں کہ ایک عرصے سے وہ مطالبات اور جن کی وجہ سے ہمارے علماء نے اپنی جانیں قربان کی، علامہ احسان الہی ظہیر سے لے کے حق نواز جھنگوی تک، عبدالرشید اظہر سے لے کے اعظم طارق تک، اور عطاء الرحمن ثاقب سے لے کر ضیاء الرحمن فاروقی تک، یہ شہادتوں کی ایک طویل داستان ہے۔ کس کاز کے لیے؟ یہی عظمت صحابہ کے لیے۔ اسی بل کے لیے ان شہداء نے قربانیاں دی، جد و جہد کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک عرصے کے بعد پاکستان کے قانون ساز ادارے نے اس بل کو منظور کر لیا ہے کہ آج کے بعد جو شخص توہین صحابہ کرے گا، توہین اہل بیت کرے گا، توہین امہات المومنین کرے گا، اس کو 2 سال 3 سال یا بیلیں نہیں لے لی جائیں گی، بلکہ اس کی سزا کتنی ہوگی؟ کم از کم 10 سال یا عمر قید۔ یہ بڑا خوبصورت ایک بل ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بل سے معاشرے میں فرقہ واریت ختم ہوگی۔ لیکن آپ حیران رہ جائیں گے، آج آپ نے، میں پوری پاکستانی قوم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں، اعتدال کے ساتھ، غیر جانبداری کے ساتھ تجزیہ کیجئے۔ جیسے ہی یہ بل پاس ہوتا ہے، جیسے ہی ان اکابرین کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ایک پورے کا پورا طبقہ فکر اس بل کی منظوری کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کس لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ آپ کو بعض لوگ یہ گمراہ کریں گے، یہ اس لیے کھڑا ہوا ہے جی اس بل کا غلط استعمال نہ ہو۔ بنیادی طور پر جو بھی بندہ کسی قانون کے خلاف ہوتا ہے، اس کے لیے ایک ہی آرگومنٹ پیش کرتا ہے کہ جی اس کا استعمال غلط ہوتا ہے۔ جو توہین رسالت کے قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کی دلائل کیا ہیں؟ یہی دلیل ہے کہ اس کا استعمال غلط ہوتا ہے۔ بھائی استعمال غلط ہونا کسی قانون کو ختم کرنے کا جواز نہیں بن سکتا۔ قتل کا قانون بھی غلط استعمال ہوتا ہے۔ ہر قانون دنیا میں غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے آپ تجاویز اور سفارشات پیش کرے۔ ہاں، کوئی کسی کے اوپر جھوٹا توہین رسالت کا الزام لگائے، جھوٹا توہین صحابہ کا الزام لگائے، جتنی سزا اس عمل کی ہے جھوٹے الزام کی بھی وہی سزا کر دی جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ تو ہے سد باب کرنا کہ بل کا غلط استعمال، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ایک طبقہ فکر، اب پاکستان، یہ ایک تو انٹرنیٹ کا یہ بھی فائدہ ہوا۔ ایک دور میں ہم آپ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ فلاں طبقہ فکر صحابہ کے بارے میں ہردہ سرائی کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ مولوی جان کے آگ پھیلاتے ہیں جی، یہ نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ کوئی بڑا حضرت ابو بکر کو برا کہہ سکتا ہے؟ حضرت عمر کو بھی بلا کوئی برا کہہ سکتا ہے؟ پھر انٹرنیٹ عام ہوا، سوشل میڈیا عام ہوا، آپ نے اپنے کانوں سے بک بک کرتے ہوئے ذاکروں کو سن لیا جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ جیسے شخصیات کو بخشتے نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں جی یہ جھگڑا حضرت امیر معاویہ کا یا اس کے بیٹے کا یا ان کے بیٹے کا؟ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، امیر معاویہ، حضرت ابو بکر جتنے متقی بھی ہو جائیں تو حضرت ابو بکر ان کی گالیوں سے بچ گئے، حضرت ابو بکر ان کے تانوں سے بچے۔ گویا یہ آپ کو ایک مغالطہ ڈالا جاتا ہے، یہ جھگڑا جی بنو امیہ کا تھا، بنو ہاشم کا تھا، یہ تھا، جھوٹ ہے۔ آج آپ دیکھیے پورا سوشل میڈیا اس قانون کے خلاف ایک طبقہ فکر جو آواز اٹھا رہا ہے، وہ آپ سے اور مجھ سے اور حکومت سے گستاخی کی اجازت مانگ رہا ہے کہ ہمیں کرنے دیجیے، ہمیں کرنے دی جائے، ہمیں کرنے دیجیے، یہ ہمارا حق ہے، یہ آزادی اظہار ہے۔ آپ نے
اچھا پھر سب سے بڑی دکھ کی بات ہے، دکھ اور افسوس کی بات ہے اور شکوے کی بات بھی ہے. ہمارے ساتھ شیعہ علماء ٹی وی پروگراموں میں، مختلف پروگرام میں جب ملاقات ہوتی ہے، ہم ان کے سامنے یہ بات اٹھاتے ہیں، یار یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. کیا مقدسات اہل سنت، آپ کے بڑے بڑے جو مراجع ہیں ان کے فتوے ہیں کہ مقدسات اہل سنت کی توہین نہیں ہو سکتی، آپ کیوں کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے. ہمارے میں ایک طبقہ ہے جی، وہ ذاکر ہیں، وہ جاہل ہیں جی، وہ نصیری ہیں، وہ حضرت علی کو اللہ ماننے والے ہیں. یہ وہ طبقہ فکر ہے جو گستاخی کرتا ہے، ہم اس سے بری ہیں. آج شیعہ علماء کہاں ہیں؟ آگے آئیں اور کہیں ٹھیک ہے ہم اس بل کو آن کرتے ہیں، جو گستاخی کرتا ہے وہ ہم میں شامل نہیں ہے. اہل سنت نے آپ کی ہر بات مانی. آپ کو پتہ ہے اس بل کے اندر یہ شک بھی منظور ہوئی ہے کہ توہین اہل بیت کرنے والے کی بھی اتنی ہی سزا ہے. اب بتائیے، آپ کا ایک عرصے سے مطالبہ تھا کہ آپ صحابہ تو کرتے ہیں لیکن اہل بیت کی کبھی آپ لوگوں نے بات نہیں کی. اب آئیے، ہم تو ایگری ہیں، ہم نے توہین اہل بیت کی بھی کرنی ہی نہیں. اس کی سزا اگر سزائے موت بھی ہو جائے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں. اہل بیت کی توہین کی بھی سزا ویسے ہی ہے، صحابہ کی توہین. اور اگر آپ غور کریں تو اہل بیت کا سلسلہ تو آپ نے کئی نسلوں تک چلایا ہوا ہے. ہم تو صرف صحابہ تک کی بات کرتے ہیں. اہل بیت کا ایڈوانٹیج آپ کو ہے کہ یہ بھی اہل بیت میں سے ہے، یہ بھی اہل بیت میں سے ہے. 8 10 12 نسلیں تک آپ اہل بیت کی کہتے ہیں. اور حقیقت میں بھی کوئی اہل سنت کا فرد، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نماز میں درود پڑھتے ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی ہماری نمازیں بغیر اس درود کے مکمل نہیں ہیں. اہل سنت میں سے کوئی بندہ بھی اس درود کے بغیر نماز پڑھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا. یعنی ہم آل رسول کے اوپر درود بھیجنے والے ہیں، ہم کیسے ان کی گستاخی کر سکتے ہیں؟ لیکن یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ گستاخی کرنا چاہتے ہیں اور وہ اجازت مانگ رہے ہیں. وہ اعلانیہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے، یہ بل جی ایسا ہے. یہ ایک عرصے سے یہ بات علماء منبر و محراب سے کہہ رہے ہیں. آپ نے خود سنی ہوگی، میری زبان سے بھی آپ نے ہو سکتا ہے متعدد مرتبہ سنی ہو کہ فرقہ وریت ختم کرنے کا سب سے آسان کلیہ یہ ہے کہ جو توہین صحابہ کرے اس کی بھی زبان کاٹ دو، جو توہین اہل بیت کرے اس کی بھی زبان کاٹ دو. اس سے فرقہ وریت ختم ہوگی کہ بڑھے گی؟ ختم ہوگی. عام عقلی منطقی فلسفیانہ لاجک کی بات ہے، جب بھی کوئی قانون بنتا ہے وہ قانون جرائم کو قابو کرتا ہے. قانون کے خوف کی وجہ سے جرم کم ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں اس قانون کی وجہ سے فرقہ وریت بڑھے گی. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ یہ توہین کریں اور یہ اعلانیہ اب اپنا حق مانگ رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، یہ بھی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ہمارے اندر رہتے ہوئے بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں شیخین کو برا بھلا کہنے کی اجازت دی جائے. قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی. اس وطن کے اندر ہم بھی اس وطن کے شہری ہیں، جو وطن اسلام کے نام پہ بنا، جو کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے نام پہ بنا ہے. وہاں پہ رسول اللہ کی بیویوں کو برا بھلا کہنے کی اجازت دے دی جائے، وہاں پہ رسول اللہ کے سسر کو برا بھلا کہنے کی اجازت دے دی جائے. ابو بکر بھی سسر ہیں، عمر بھی سسر ہیں، ابو سفیان بھی سسر ہیں. ان کی تینوں کی بیٹیاں رسول اللہ کی بیویاں ہیں. یہ چاہتے ہیں ان کو برا بھلا کہیں اور ان کو اجازت دے دی جائے. آج ہم اس لیے پورے پاکستان کے اندر یوم تشکر منا رہے ہیں کہ یہ عبدالاکبر چترالی کا پوری پاکستانی قوم کے اوپر احسان ہے. تمام اسلامی جماعتوں کا کی جد و جہد رنگ لے کے آئی ہے. اور اس بل سے اور اس بل کے حوالے سے فرقہ وریت جو ختم ہو رہی ہے اس کا ابلاغ معاشرے میں بھی کرنا چاہیے. ایک طرف تو یہ بات ہوگی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ بل پاس کر رہے ہیں، دوسری طرف پنجاب جو سب سے بڑا پنجاب عوام کے اور عدد کے اعتبار سے صوبہ ہے، اس کے نگران وزیر اعلیٰ کے طور کے اوپر حکومتی یعنی وزیر اعظم جو اس وقت ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے نام پیش کیے ہیں نگران وزیر اعلیٰ کے طور. ان میں سے ایک نام محسن نقوی کا بھی ہے. اور محسن نقوی وہ ہے جس کے اوپر صحابہ کے بارے میں غیر ذمہ داری کا الزام بھی ہے، اور اس نے اپنے ٹی وی کے اوپر صحابہ کے اوپر لائیو تبرہ بھی نشر کیا اور اس کے اوپر مقدمہ بھی درج ہوا. اور وہ مقدمہ ابھی تک درج ہے. جس بندے کے اوپر تو انہیں صحابہ کا مقدمہ درج ہو، دہشت گردی کی دفعات موجود ہوں، اور اس نے اس عمل کے بعد
کچھ وعدے کیے ہوں، کچھ ارادے کیے ہوں کہ میں معذرت کروں گا، میں شان صحابہ کے اوپر اپنے پروگرام چلاؤں گا، لیکن جب ضمانت ہو جاتی ہے اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا اور ڈٹ جاتا ہے اپنے موقع. ایک ہوتا ہے بندہ شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، اس کا بالکل اینگل بدل جاتا ہے، چاہے وہ ٹھیک ہے غالی بھی ہو، لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے ایک بندہ اعلانیہ معافی مانگ لے تو دل میں نرمی آتی ہے نا کہ ٹھیک ہے اس نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا ہے صحابہ کے بارے میں، وہ اینگل بدل جاتا ہے. لیکن ایک بندہ ڈٹا ہوا ہے، ایسے بندے کو جس کے بارے میں مذہبی جماعتوں کو، علماء اہل سنت کو تحفظات ہوں، شہباز شریف صاحب کو، ایسے بندے کو کبھی بھی نگران وزیر اعلیٰ نہیں بنانا چاہیے. کہ آپ کے پاس نگران وزیر اعلیٰ کے لیے اور کوئی کیپیبل بندہ نہیں ہے، جس کو مرضی بنائیے، لیکن کسی متنازع شخص کو نہ بنائیے. ہاں تحفظات ہوتے ہیں. ایک مسجد عمر بن خطاب کے حوالے سے آپ کے سامنے کئی جمعوں سے بات کر رہے ہیں کہ نام عمر بن خطاب کی وجہ سے بور نہیں ہونے دیتے، تو جن کے اوپر پرچے ہوں گے صحابہ کی توہین کے، اس کے بعد کیا وہ جانبداری کا مظاہرہ نہیں کریں گے؟ الیکشن آنے ہیں، وہاں پہ بھی جانبداری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، مساجد کے خلاف بھی جانبداری کا. یہ ایک تحفظات ہیں، خطرات ہیں. ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں، ہم اپنے تحفظات اور خطرات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. آپ کو اس حوالے سے اپنے موقف کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور کبھی بھی ایسے متنازع شخص کو نگران وزیر اعلیٰ نہیں بنانا چاہیے. تیسری بات وہی ہے کہ جو بات اچھی ہوگی اس کی تعریف کی جائے گی، جو بات بری ہوگی اس کو روکا ٹوکا اپنی استطاعت کے مطابق پاکستان کے آئین اور قانون میں رہتے ہوئے. ہمیں بھی حق حاصل ہے، چاہے احتجاج سے چاہے زبان سے. ہاں ظلم کی ایک طویل رات بھی ختم ہوئی ہے، جو بات اچھی ہے وہ مان لینی چاہیے. FATF کے چکر میں پاکستان کے اندر علماء کے اوپر جو ظلم ہوا وہ آپ کے سامنے. شاید ہی کوئی شہر ہو جہاں کے علماء کے خلاف یہ پچھلے 4 سالوں میں مقدمے اور پرچے نہیں ہوئے. چندہ مانگ رہا ہے جی، یہ مانگ رہا ہے، جس نے غلط اپیل کی ہے جی. اللہ کے فضل و کرم سے حکومت نے کل یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنی مساجد اور مدارس ہیں ان کے اوپر جتنی بھی پابندیاں تھیں وہ ختم کر دی گئی ہیں. اور اکاؤنٹس کھولنے کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، سب سے بڑا مسئلہ FATF کے جو پچھلے 4 سال مساجد اور مدارس کو رہا ہے، جس کا اکاؤنٹ قاری کا بیچارے کا کھل گیا، امام کا کھل گیا، اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کے پرچے درج کر دیے. جی یہ 10,000 بھی اکاؤنٹ میں کہاں سے آیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ مسجد کے امام ہیں، مسجد کے امام کے اکاؤنٹ میں 5,000 آ گیا، 10,000 آ گیا، اس کو اٹھا کے لے گئے. تو اب اجازت مل گئی، اللہ کا شکر ہے کہ ہر مسجد اپنے نام سے اکاؤنٹ کھلوا سکتی ہے. جو پہلے ہوتی تھی اجازتیں، یہ عمران خان صاحب کے دور میں اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی. FATF کا سارا معاملہ آپ لوگوں کے سامنے تھا، اس دور میں بھی اس حوالے سے آواز اٹھائی. جو اچھا کام ہے اس کی تائید کر رہے ہیں، لیکن جو برا کام ہے محسن نقوی کو بنانا، اس کی تردید کریں. یہی آپ کا اور میرا منہج ہونا چاہیے، یہی ہماری اصولی موقف ہونا چاہیے. اگر کوئی حاکم حکمران اچھا کام کرے اس کے اچھے کام کی تائید کر دی جائے، تعریف کر دی جائے. جو برا کام کرے اس کو روکنے اور ٹوکنے کی جتنی آپ میں استطاعت ہو وہ مکمل طور پہ کوشش کر لینی چاہیے. اور صحابہ کا جہاں تک معاملہ ہے میرے بھائیو، یہ بڑا اہم ہے، اور یہ اللہ کی سنت بھی ہے کہ کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں جو بات کہے وہی بات اس کو پلٹا دی جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. جو صحابہ کو بے وقوف کہ اللہ کہتا تم ان کو بے وقوف کہتے ہو، میں اللہ تمہیں بے وقوف کہتا ہوں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم. تم صحابہ کا ٹھٹھا اڑاتے ہو، میں اللہ تمہارا ٹھٹھا اڑاتا ہوں. گویا یہ اللہ کی سنت ہے کہ صحابی کے بارے میں جو بندہ جو بکواس کرے، فلاں صحابی ایسا تھا، وہ ایسا نہیں تھا، تو ایسا ہے، وہ ایسا نہیں. ہاں فلاں صحابی اچھے تھے، وہ بھی اچھے تھے، تو بھی اچھا ہے. صحابہ کے بارے میں امت کی یہ سنت ہونی چاہیے، اور یہ غیرت ہونی چاہیے، اور یہ جذبہ ہونا چاہیے. تبھی ہم نموس صحابہ کا دفاع کر سکتے ہیں.